کرنی ہے. ایک بات ہے کارگزاری کے بارے میں. کارگزاری صرف ایک سنانے کی چیز نہیں ہے کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے 4 مہینے کا وہ ہم نے سنا دیا. وہ تو ایک آئینہ ہے. آدمی آئینے میں کھڑا ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ میرے اندر کیا کمی ہے. گھر سے باہر نکلتے ہوئے آدمی آئینے میں اپنے کو دیکھ لیتا ہے کہ دیکھو کچھ ایسا کوئی نامناسب چیز سے چہرے پر نہیں ہے, کوئی داڑھی میں اٹکا تو کچھ نہیں ہے. کارگزاری تو ایک آئینہ ہے. آئینے میں کمی بھی نظر آتی ہے, خوبی بھی نظر آتی ہے. جو کمی ہوگی وہ بھی نظر آئے گی, جو خوبی ہے وہ بھی نظر آئے گی. تو کارگزاری تو ایک آئینے کی طرح ہے, لیکن ہم اسے ایک سنانے کی چیز سمجھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے کارگزاری سنا دی ہو گیا. کارگزاری سنا دی تو ہوا نہیں ہے. ہر صوبے والوں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کس پہلو میں کمی ہے, کس پہلو میں کمزوری ہے. گزشتہ مشورے میں جو بنگلور میں ہوا تھا, پورے سال بھر کی کارگزاری جمع کر کے دی گئی. پورے گزشتہ سال کی کارگزاری جو مشورہ بنگلور میں شریک تھا جنوری میں ہوا تھا. جنوری میں سارے پچھلے پورے سال کی کارگزاری سنائی گئی اور وہ جمع کر کے دی گئی ہر ضلع والوں کو, کہ ہر ضلع والے دیکھیں کہ پچھلے سال کتنا کام ہوا, کون سے پہلو میں کمزوری رہی, کس پہلو کی طرف توجہ کی ضرورت ہے. یہ تو ایک فکر ہے. یہاں سے تو ایک فکر لے کر جانا ہے, کوئی رسم نہیں بنانا ہے اس 4 ماہی مشورے کا. یہ تو ایک فکر کا مجموعہ ہے اور ایک فکر کا مشورہ ہے. یہاں سے تو ایک فکر لے کر جانا ہے. اگر آنے والے یہاں سے یہ فکر لے کر نہیں گئے تو پھر ایک رسم بن گیا. ہمارے بڑے بڑے صوبے جہاں سے جماعتیں کتنی جماعتیں نکلتی تھی, ہم وہ صوبے دیکھیے کہ ان کے سے کتنی جماعتیں نکل رہی ہیں. 4 مہینے کی کتنی نکل رہی ہیں, چلے کی کتنی نکل رہی ہیں, بیرون کی جماعتیں کتنی جا رہی ہیں, مستورات کی جماعتیں کتنی نکل رہی ہیں. رسول اللہ کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارا کون سا پہلو کمزور ہے, ہم کہاں آ کر رک گئے ہیں, ہمارے کام میں کتنی کمزوری ہے. دنیا کا ہر کام کرنے والا اور دنیا کا ہر کاروبار کرنے والا دیکھتا ہے کہ پچھلے سال میں اور اس سال میں میرے کام میں کیا اضافہ ہوا, کیا ترقی ہوئی, اور ترقی نہیں ہوئی ہے. ہمارے حضرت جی نے ایک مرتبہ فرمایا کہ یہ تاجروں کی زبان بھی الگ ہوتی ہے. تاجروں کی زبان بھی الگ ہوتی ہے. ایک ہمارے حضرت نے فرمایا ہمارے ایک ملنے والے تعلق والے تاجر تھے, وہ جب آتے تھے کہتے تھے کہ حضرت بڑا نقصان ہو گیا, بڑا نقصان ہو گیا, بڑا نقصان ہو گیا. تو میں نے حضرت نے فرمایا تو میں نے ان سے ایک دن پوچھا کہ تم جب آتے ہو کہتے ہو بڑا نقصان ہو گیا, بڑا نقصان ہو گیا, بڑا نقصان ہو گیا, تو اب تک تو تمہارا دیوالہ نکل جانا چاہیے. جتنے نقصانات تم نے سنا ہے تمہارا دیوالہ نکل جانا چاہیے. لیکن کھاتے پیتے چلتے پھرتے سب نظر آ رہے ہو. تو وہ کہنے لگے حضرت نفع میں نقصان ہوا, نفع میں نقصان, جتنا نفع ہونا چاہیے اتنا نہیں ہوا, یہ نقصان جو نہیں ہوا. تو حضرت نے فرمایا کہ آج سمجھ میں آیا یہ تاجروں کی زبان کی ہے, جتنا ہونا چاہیے اتنا نہیں ہوا تو یہ سب کہتے ہیں کہ جتنا نہیں ہوا وہ نقصان ہوا. ساری دنیا ہے اور ہم اللہ ہمیں معاف کرے, اللہ ہمیں معاف کرے. ہمیں تو اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنی چاہیے. ہماری کارگزاریوں میں یہ نہیں آ رہا ہے کہ کتنے بنجر علاقوں میں محنت کی,
कितने बंजर इलाकों में काम खड़ा हुआ। तो भाई हमारी गुजारिश ये है कि जो कारगुजारी आपने सुनाई है वो यहाँ से वापस जाकर अपने पूरे समय वालों को सुनाएं, वो बताएं कि हम कहाँ हैं, हम कितने नीचे आ गए हैं। मेहनत होगी तो कुछ निकलेगा, जमीन पर मेहनत होगी तो कुछ होगा। घास उगाने वाली जमीन घास हो जाएगी, जाफरान उगाने वाली जमीन जाफरान हो जाएगी, लेकिन सबके लिए मेहनत चाहिए। और हमारी बुनियाद वो मस्जिद है, मस्जिद की जमात, ये हमारी बुनियाद है। मस्जिद का काम, मस्जिद की जमात, मस्जिद का काम, मस्जिद की मेहनत। अगर हर मस्जिद से घर घर की मेहनत होगी, हर मस्जिद हमारी हर मस्जिद मरकज है, हमारी हर मस्जिद मरकज है। मस्जिद में मेहनत होगी, मस्जिद की जमात घर घर मेहनत करेगी, मस्जिद में मेहनत होगी, घर घर मस्जिद की जमात मेहनत करेगी, तो 3 दिन की जमातें भी निकलेंगी, 3 चिल्ले की जमातें भी निकलेंगी, पैदल भी निकलेंगी, मुल्कों की भी निकलेंगी। बहुत गम होता है, अभी हम राजस्थान से आ रहे हैं, सारी दुनिया मुतालबे कर रही है, सारी दुनिया हमारी तरफ निगाहें उठा के देखती है, तो सारी दुनिया उनके लिए तो हिंदुस्तान का हर काम करने वाला मशायख है। किस निगाह से वो हमें देखते हैं, शर्मिंदगी होती है कि दुनिया हमें किस निगाह से देखती है। हिंदुस्तान का हर काम करने वाला दुनिया के नजदीक मशायख है, और वो कहते हैं हमें मशायख की जमात चाहिए, मशायख की जमात, और मशायख की जमात से बड़ा हिंदुस्तान की जमात चाहिए। हम कितने तकाज़े पूरे कर रहे हैं, कितने तकाज़े पूरे कर रहे हैं। अब देख लीजिए कारगुजारी में कितनी जमातें निकली हैं पूरे 4 महीने में, पूरे 4 महीने में मुल्कों की 106 मुल्क प्राइवेट में आए थे, पुरानों पे जोड़ थे। हालांकि वो पुरानों का जोड़ था, उनके मुल्क के पुरानों का जोड़ था, लेकिन अल्लाह ने दुनिया में इनके इंसानों के कुलूब फेर दिए, कुलूब फेर दिए हैं। और कैसे आता है इतना बड़ा मजमा, 106 मुल्क, 106 मुल्क जो आपके अरबिन के पुरानों के जोड़ में आए, हालांकि वो उनके मुल्क के पुरानों का जोड़ है। और हर मुल्क तकाज़ा कर रहा है, भाई हमें जमातें भेजो, हमें जमातों की जरूरत है, हमें जमातों की जरूरत है। और हमारा सर शर्म से झुक जाता है कि हम उनके तकाज़े को पूरे नहीं कर पा रहे। तो मेहनत होगी तो सारा काम होगा, मेहनत होगी तो 3 दिन की जमात भी निकलेगी, 3 चिल्ले की जमात भी निकलेगी, पैदल भी निकलेगी, मुल्कों की भी निकलेगी। मेहनत नहीं है फिर वो जब जमीन बंजर है, बंजर कुछ नहीं उगता उसमें। भाई हमारी गुजारिश है, अभी लंबी बात का वक्त नहीं है, हमारी गुजारिश है कि कारगुजारी को गौर से देखिए, अपनी कारगुजारी खुद देखिए और पूरे मुल्क की कारगुजारी देखिए। हम अपने इलाके के लिए जिम्मेदार हैं, हम पूरे मुल्क के लिए जिम्मेदार हैं। ये मजमा अपने इलाकों का भी जिम्मेदार है, ये मजमा पूरे मुल्क का भी जिम्मेदार है। तो मुल्क का मुंतखब छटा हुआ मजमा है, पूरे मुल्क से छटा हुआ एक मुंतखब मजमा आता है, तो यहाँ से ये गम और फिक्र लेके हमारे हाजी अब्दुल वहाब साहब, अल्लाह उनके दर्जा बुलंद करे, वो फरमाने लगे, एक मरतबा हम मशवरे में बैठे थे, बड़े इज्तिमा का मशवरा हो रहा था, हाजी साहब तशरीफ लाए और फरमाने लगे, जब हाजी साहब आए हम सब खामोश हो गए। तो हाजी साहब फरमाने लगे कि देखो जो तुम्हारा फिक्र है बनेगा, जो तुम्हारा फिक्र होगा वही तुम्हारे मजमे का फिक्र बनेगा। जो तुम जिम्मेदारों का जो मशवरे करने वाले हैं,
ان کا جو فکر بنے گا وہی فکر سارے مجمع کا فکر بنے گا. تو تمہیں دیکھنا چاہیے کہ تمہارا کیا فکر ہو. یہاں سے ہم کیا لے جا رہے ہیں؟ پورے ہندوستان سے ہم آ کے یہاں جمع ہو گئے ہیں. یہاں سے ہم کیا لے جا رہے ہیں؟ ہم کیا قوم اور فکر لے کے جا رہے ہیں؟ بھائی صاحب نے فرمایا کہ جو تمہارے ذمہ داروں کا فکر ہوگا وہی تمہارے مجمع کا فکر بنے گا. پھر فرمانے لگے کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جب ہم جاتے تھے اور مشورے میں لوگوں کو بیٹھا ہوا دیکھتے تھے تو 3 باتیں صاف محسوس ہوتی تھی. وہ ابتدا کا زمانہ تھا ان کا. دفتر میں کام کرتے تھے وہ دہلی میں. بابو عبدالحق صاحب کہتے تھے وہ. تو فرمانے لگے کہ جب ہم جاتے تھے مولانا الیاس صاحب کے زمانے میں مشورے میں بیٹھا ہوا لوگوں کو دیکھتے تھے تو 3 باتیں صاف محسوس ہوتی تھی. ایک یہ محسوس ہوتا تھا کہ ان پر اللہ کا خوف مالک ہے، اللہ کے خوف میں بیٹھے. دوسری بات یہ محسوس ہوتی تھی کہ یہ امت کے غم میں ڈوبے ہوئے ہیں، امت کے غم میں ڈوبے ہوئے ہیں. اور تیسری بات یہ محسوس ہوتی تھی کہ آخرت کا فکر ان پر غالب ہے. یہ صاف مجمع کو دیکھ کر مشورے والوں کو صاف ہر آدمی کو محسوس ہوتا ہے. بھائیوں، پورے ملک کا یہ مجمع ہے، ذمہ دار مجمع ہے، کوئی عام مجمع نہیں ہے. اجتماع میں آیا ہوا عام مجمع نہیں ہے. تو پورے ملک کا صوبوں کے ذمہ دار، علاقوں کے ذمہ دار، صوبوں کے ذمہ دار. یہاں سے کیا لے جا رہے ہیں؟ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ جماعتوں کو، بیرون میں جانے والی جماعتوں کو جب ہدایات دیتے تھے اس زمانے میں بیرون میں جانے والی جماعتیں ہوائی جہازوں سے نہیں جاتی تھی، پانی کے جہازوں سے جاتی تھی جماعتیں. ہوائی جہازوں کے خرچے بھی بہت ہوتے تھے اور عام نہیں تھے ہوائی جہاز. عام طور پر جماعتیں پانی کے جہازوں سے جاتی تھی. سارے عرب میں جتنی جماعتیں جاتی تھی وہ پانی کے جہاز سے بصرہ جا کے بصرہ سے جاتی تھی. جی جو بات کہہ رہے ہیں کہ پانی سے ہم اسی میں سے 12 دن جہاز میں رہتے تھے. پانی کے جہاز میں پانی سے ہی جاتے تھے، پانی سے ہی آتے تھے. اس کو پیسے نہیں تھے، 400 روپے کرایا تھا بسرا کے لیے. نہ ہمارے پاس پیسے تھے نہ لوگوں کا پیسے تھے. واپسی میں ہمارا واپسی کا گھر کا کرایہ ہی نہیں تھا. ایسا ہو گیا کام سے آ رہے تھے تو ہمارے پاس گھر جانے کا کرایہ نہیں. ہمارے ساتھی جے پور کے تھے، پھر انہوں نے ان کا جے پور آ گیا تو پھر انہوں نے ہم کو کرایہ دیا. تو پانی کے جہازوں سے جب کسی جماعتیں مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کو ہدایت دیتے تھے اور یہ فرماتے تھے کہ جب جہاز تمہارا بندرگاہ پر لگ جائے تو اترنے کی جلدی مت کرو. عام طور پر مسافر کی عادت ہے کہ جب منزل کو سواری پہنچ جاتی ہے تو ہر ایک چاہتا ہے میں جلدی اتر جاؤں، میں پہلے اتر جاؤں. ٹرینوں میں یہ ہوتا ہے، ہوائی جہاز میں یہی ہوتا ہے، ہر آدمی چاہتا ہے میں جلدی سے اتر جاؤں. تو وہاں ایسا فرماتے تھے اترنے کی جلدی مت کرو، اپنے دل و دماغ کی کیفیت دیکھو کیا ہے، دل کے جذبہ کیا ہے اور دماغ کی سوچ کیا ہے. دل و دماغ کی کیفیت دیکھو، اس لیے کہ جس کیفیت کے ساتھ تم کسی سرزمین پر قدم رکھو گے اس کا اثر اس سرزمین پہ پڑے گا. یہ ہمارے سب سمجھ دل کی دل کا جو جذبہ ہوگا، دماغ کی جو سوچ ہوگی اور جس کیفیت کے ساتھ تم کسی سرزمین پر قدم رکھو گے اس سرزمین پر اس کا اثر پڑے گا. یہ ہمارے ساتھ ہدایت. تو یہاں سے مجمع ہمارا کیا جذبات لے کے جا رہا ہے، کیا فکر لے کے جا رہا ہے، کیا سوچ لے کے جا رہا ہے، کیا غم لے کے جا رہا ہے.
कारगुजारी तो इस चीज को देखने के लिए है भाई हम कहाँ खड़े हैं, हम अभी अपनी मंजिल से कितनी पीछे हैं, उसके लिए फिर हमें क्या करना है। भाई हमारी गुजारिश है, गुज़िश्ता की कारगुजारी भी देखिए साल भर की, और आपकी 4 महीने की भी कारगुजारी देखिए, कौन सा पहलू कम रहा, कितने पहलू में कमी रही। और असल मेहनत उमूम की मेहनत, उमूम की मेहनत, मस्जिद की मेहनत, वो मस्जिद से घर घर की मेहनत। जब ये मस्जिद की मेहनत जिंदा होगी, घर घर की मेहनत जिंदा होगी, तो दीन की जमात भी निकलेगी, 3 चिल्ले की भी निकलेगी, पैदल भी निकलेगी, मुल्कों की भी निकलेगी। बाकी सब चीजें तो इजाफी हैं, असल नहीं है, वो इजाफी है। असल तो यही है, मस्जिद की मेहनत और घर घर पर पग पड़ गए जमातों के जरिए से बंजर इलाकों को तलाश करके वहां मेहनत करना। अल्लाह भाई इसके लिए हमें कबूल फरमाए। किसी वक्त तसल्ली के साथ वापस जाने के बाद अपने पूरे सूबे वालों को बिठाकर कारगुजारी सुनाए उनको, भाई हमारी देखो क्या करना है, हमें भाई आगे क्या करना है। इस गम को फिक्र को लेके जाना, और पूरे सूबे के जिम्मेदारों को जोड़कर उनके सामने ये गम और फिक्र रखना, ताकि ये गम यहाँ का गम और फिक्र हर मस्जिद तक पहुंचे। बस ये चंद बातें मेरे मैंने अर्ज कर दी और इस जमात